بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تین افسوسناک خبریں ہیں تحریک لبیک والوں کے لیے، جو یقیناً بڑے دکھ کی بات ہے کہ دو سینئر رہنما کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک محفوظ ہے، بالکل، ایک تھوڑا بہت زخمی ہے، اور ایک لبیک کے کارکن کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ تین جگہ کی مختلف خبریں ہیں، تینوں لبیک کی ہیں، اور ان کے اوپر حملہ کرنے والے پی ٹی آئی کے لوگ تھے۔ سب سے پہلے ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہاں کس کے اوپر حملہ ہوا، پھر ان کے اوپر پی ٹی آئی والوں نے جو حملہ کیا ہے نا، اس کے پیچھے دو بڑی مین وجوہات ہیں جس وجہ سے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، یوتھیے، وہ تحریک لبیک کے جانی دشمن بن چکے ہیں۔ دو مین وجوہات ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ناظرین جو خبر وائرل ہو رہی ہے، ایک علامہ مولانا حافظ شوکت علی فریدی صاحب ہیں، سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان ضلع سہیوال PP 198، اس پر قاتلانہ حملہ ہوا، جسم کے اوپر تھوڑے بہت زخم آئے، لیکن جو حملہ آور ہے وہ پکڑا گیا ہے، اس کو پکڑ لیا گیا ہے اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ جو حملہ ہوا ہے ناظرین، وہ حملہ ہوا ہے پی ٹی آئی کا کارکن تھا، اور اس نے پی ٹی آئی کو چھوڑ کے تحریک لبیک جوائن کی، تو پی ٹی آئی والوں نے اس کو بیچارے کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ناظرین ہے افسوسناک خبر، سیالکوٹ PP 44 میں پی ٹی آئی چھوڑ کر تحریک لبیک جوائن کرنے پر نوجوان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ پی ٹی آئی کا فتنہ ملک کا امن و امان برباد کر کے رہے گا، ادارے کب نتھ ڈالیں گے انہیں۔ یہ واقعہ ناظرین سیالکوٹ میں ہوا ہے، اس کارکن بیچارے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ناظرین سب سے بڑا ہے کہ بہاول نگر میں تاجدار ختم نبوت، یہ جو بہت لازمی ہے، اس کے اوپر یعنی کہ کسی بھی لبیک والے آدمی کو اگر کوئی پی ٹی آئی والا قتل کرتا ہے تو ممکن ہے کہ ان کی کوئی ذاتی دشمنی ہو، ممکن ہے کہ ان کا کوئی لبیک یا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہو، ذاتی بنیاد ہو سکتی ہے، یا اچانک کسی بات کے اوپر جھگڑا ہو سکتا ہے، یہ مانا جا سکتا ہے، یا پاپولرٹی کا بھی خوف ہوتا ہے کہ تحریک لبیک والے وہاں زیادہ پاپولر ہیں، اس کو اپنے خوف کا، اپنے لیڈر کا، یا اس لیڈر کو یا اس کے کارکنوں کو یہ ڈر اور خوف ہو کہ یار یہ تو جیت جائے گا، یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ جو وجہ فاروق الحسن صاحب کے بتائی جا رہی ہے، یہ بہت ہی حیران کن اور تفصیلناک ہے، اس کو لازمی سننا۔ بہاول نگر میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں رکن شورا TLP علامہ فاروق الحسن قادری صاحب پر قاتلانہ حملہ۔ بہاول نگر خطاب میں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لبیک کے نعرے لگانے پر پی ٹی آئی کے اسلحہ بردار بھی گنڈے گالیاں بکتے اور قتل کی دھمکیاں دیتے، قتل کرنے کی جانب بڑے بھاگے۔ ہمارا مطالبہ ہے، یعنی کہ اس کو فاروق الحسن صاحب نے ان 12 لوگوں کے نام زد کر کے پولیس کو FIR دے دی ہے۔ اب ناظرین اس میں جو حیران کن بات ہے، اور جو دو سب سے بڑی وجوہات ہیں کہ فاروق الحسن صاحب کے اوپر اس لیے حملہ کیا گیا کہ آپ تاجدار ختم نبوت کے نعرے کیوں لگا رہے ہیں۔ اب ناظرین جو دو وجوہات ہیں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی والے یوتھیے یعنی کہ لبیک کے جانی دشمن بن گئی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اگر ٹوٹل دیکھا جائے تو عمران خان کے دور میں TLP کے کوئی مطالبات نہیں مانے گئے تھے، چاہے وہ فرانسیسی سفیر کے مطالبات ہوں یا آسیہ ملونہ کے۔ آسیہ ملونہ کے وقت بھی تحریک لبیک کے ساتھ جھوٹا معاہدہ کر کے ان کو گرفتار کر کے آسیہ ملونہ کو رہا کر دیا گیا تھا۔ یعنی کہ خاطر خواہ اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی نے لبیک نے پی ٹی آئی کے دور میں کوئی پی ٹی آئی کو اتنا یعنی ڈینٹ نہیں دیا تھا۔ نون لیگ کے دور میں ان لوگوں نے ختم نبوت کے قانون جو چینج ہو رہا تھا اس کو واپس کرایا تھا، لیکن پھر بھی نون لیگ سے زیادہ پی ٹی آئی والے زیادہ لبیک کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ایک جانی دشمن سمجھتے ہیں، جو اب مثالیں سامنے آ رہی ہیں، پہلے بھی کئی ایسے مثالیں مل چکی ہیں۔ اس کے پیچھے ناظرین دو مین وجوہات ہیں۔ ایک تو جو ہمارا دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ بھی نہیں ہے اور یہ حقیقت ہے، کہ پی ٹی آئی میں زیادہ تر جو اکثریت ہے وہ قادیانیوں کی ہے۔ یہ گستاخ لوگ، لبرل، بے ادب لوگ ہیں،
ان کو دین سے نفرت ہے۔ اور تاجدار ختم نبوت جو اب فاروق الحسن صاحب کے اوپر یہ پابندی لگائی گئی کہ تاجدار ختم نبوت کا آپ نعرہ کیوں لگا رہے تھے، تو تاجدار ختم نبوت کا جو نعرہ ہے اس سے نفرت کن لوگوں کو ہے؟ یقیناً وہ قادیانیوں کی ہے، اور ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے کہ بھئی آپ نعرے نہیں لگا سکتے۔ دوسری ناظرین جو سب سے وجہ ہے، ایک تو مذہبی طور پر وہ لوگ قادیانی گستاخ ہیں، کہیں بھی گستاخوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور قادیانی لوگ ہیں وہ طریق لبیک سے نفرت کرتے ہیں۔ دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ جانی دشمن، کہ یہ اب حقیقت بن چکی ہے کہ سوشل میڈیا میں پی ٹی آئی کو کوئی ٹکر دے رہی ہے تو وہ ٹی ایل پی دے رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کو خوف ہے کہ ٹی ایل پی ہم کو کراس کر رہی ہے۔ کئی سینئر صحافی، طلعت حسین ہو گیا، کئی اور صحافیوں نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ ٹی ایل پی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ پی ٹی آئی کو کراس کر رہی ہے۔ ایک وجہ یہ ہو گئی۔ دوسرا، گراؤنڈ کے اوپر بھی اگر گراؤنڈ ریئلٹی دیکھی جائے تو پی ٹی آئی کو جو ٹکر دے رہی ہے، یا پی ٹی آئی والوں کو خوف ہے کسی گراؤنڈ کے اوپر، تو وہ ٹی ایل پی سے ہے، کہ ان کو معلوم ہے کہ ٹی ایل پی بہت تیزی سے آگے جا رہی ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کی گراؤنڈ ریئلٹی زیرو ہے، اور ان کی جو سوشل میڈیا ہے وہاں بھی ان کی زیرو نمائندگی ہے۔ سوشل میڈیا ہو یا گراؤنڈ ریئلٹی ہو، پی ٹی آئی کو اگر سب سے زیادہ کسی جماعت سے خوف ہے تو وہ تحریک لبیک حافظ سعد رضوی صاحب سے ہے۔ یہ دو مین وجہ ہے کہ یہ جو یوتھی ہیں یہ پاگل ہو چکے ہیں، کہ یہ جانی دشمن بن گئے ہیں تحریک لبیک کا۔ لیکن الحمدللہ کہ جب یہ حکومت میں تھے تب بھی یہ تحریک لبیک کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، آج بھی یہ تحریک لبیک کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ تحریک لبیک کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ تحریک لبیک والوں کے ساتھ اللہ کی ذات ہے، اور ان کا اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، اور جو قومی یوتھ ہے ان کا اور ان کے لیڈر کا امریکہ کے اوپر بھروسہ ہے، مغرب کے اوپر بھروسہ ہے۔ جو اس سے پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کے اوپر میں نے بتا چکا ہے کہ اب عمران خان مکمل طور پر اس نے امریکہ کے اوپر بھروسہ کیا ہے کہ خدا را ہمارا مطالبہ نہیں مانا جاتا ہے، ہم آپ کے ہر مطالبات مانیں گے، آپ ہم کو کسی طریقے سے کرسی پہ بٹھا دیں۔ اور جن کا اللہ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے ان کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا ہے، اور جو امریکہ اور مغرب کے غلام ہوتے ہیں تو وہ ویسے بھی بوزدل ہوتے ہیں اور بوزدل انسان ہوتے ہیں، اور ان کو کیا کسی کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ جن کے ساتھ اللہ ہو ان کو کوئی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو ناظرین یہ جو 3 خبریں ہیں الحمدللہ 2 محفوظ ہیں، اور تیسرا جو شہید ہو گیا، رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے، اس کی مغفرت فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔